غور کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان ہو گیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ اٹھاؤ کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹھیا واڑ۔ اس میں شہنشاہ کاٹھیا واڑ حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ کلاریا شریف میں اس دور میں ایک بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ شیرازیہ، اور اس میں بہت بڑے عالم ربانی ولی کامل حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے۔ دن میں کتاب و سنت کا درس دیتے، راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے تو پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی، آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور پھر آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش فرمائی۔ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے، چہرے پر حزن و ملال طاری ہوا، اور کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ طلبہ نے کہا حضور معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، علم غیب پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، پھر اچانک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر حزن و ملال طاری ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ کھل گیا، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو سید محمد صالح شیرازی فرماتے ہیں کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا، اور اس الہام میں مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر مجھے دی گئی، مجھے بڑا صدمہ ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا الہام آیا اور خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا۔ جب یہ خبر دی گئی تو میرا چہرہ کھل گیا اور برجستہ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہنے لگا۔ اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلبہ نے کہا حضور تب بتا ہی دیجئے، دیر کس بات کی؟ کہا بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ تو کہا تو کان کھول کر سن لو، جب ہندوستان کی سرزمین پر وہابی فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور وہابیوں کے رد کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا۔ امام احمد رضا پیدا ہوں گے اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری گرد ہوں گے۔ اور فرمایا سن لو میرے جتنے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، میرے جتنے بچے ہیں وہ سب کان کھول کر سن لیں، اور بعد والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو اس وقت نہیں رہیں گے۔ تم میں سے جو اس وقت نہیں رہے گا وہ بعد والوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ان کے زمانے میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہوگا وہی میرا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر گیا
وہ میرا مرید نہیں ہے اور میں آخرت میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان اس وقت بھی ہو رہا ہے جبکہ امام احمد رضا بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دنیا لاکھ مخالفت کرے لیکن پروردگار عالم کو یہی منظور ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا۔ اور سنیے مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت، کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ رحمہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بارہا ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ حضرت مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہدائی تھے۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہابیوں کی طرف سے 6 سوال پیش کیا گیا علم غیب سے متعلق، اور وہابیوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھ دیجئے۔ شریف مکہ نے مولانا صالح کمال کو بلا کر وہ سوال دیا اور کہا 2 دن میں اس کا جواب لے کر آئیے۔ حضرت مولانا صالح کمال وہ سوال لے کر اپنے گھر گئے اور آپ کے گھر پر شام کو میلاد کی محفل ہو رہی تھی، اور اسی محفل میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کو پتا چلا کہ وہابیوں کی طرف سے علم غیب مصطفیٰ پر 6 سوالات آئے ہیں۔ امام احمد رضا کا قلم علم مصطفیٰ پر لکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، میلاد کی محفل چل رہی تھی۔ مولانا صالح کمال نے آپ کا استقبال کیا اور کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کھڑے ہوئے اور فصیح و بلیغ عربی میں مسلسل 2 گھنٹے تک علم غیب کے موضوع پر تقریریں فرماتے رہے اور بڑے بڑے علماء جھوم رہے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال الماری کھولتے ہیں اور سوال نامہ نکالتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہیں کہ حضور اس کا جواب میں لکھنے ہی جا رہا تھا، لیکن آپ سے بہتر کون جواب لکھ سکتا ہے؟ جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو لکھ دیں، جواب تیار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا تفصیل کا موقع نہیں، ٹائم بہت کم ہے، 2 دن کے اندر شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پیش کرنی ہے۔ امام احمد رضا نے کہا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹے کافی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھی جائے گی کہ آج تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اعلیٰ حضرت اپنی قیام گاہ پر گئے اور اعلیٰ حضرت ایسے تیسے عالم نہیں تھے، برابر علماء کا ہجوم، کوئی مرید ہونے کے لیے، کوئی اجازت حدیث لینے کے لیے، کوئی اجازت فقہ لینے کے لیے، کوئی زیارت کے لیے۔ اب ایسے عالم ربانی کو ٹائم کم ملے کہ وہ کتاب لکھے، لیکن اسی میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر امام احمد رضا نے لکھنا شروع کیا۔ بخار کی شدت میں 8.5 گھنٹے میں کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر امام احمد رضا نے الدولت المکیہ کے نام سے ایک ایسی شاندار کتاب تحریر فرمائی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے اہل سنت کو فتح مبین کی بشارت دے دی اور فرمایا اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت الدولت المکیہ کی دولت لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے